وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد معہ وآلہ۔ آج سے کوئی تقریباً 15-16 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ، حجاز مسجد حجاز میں جمعہ پڑھاتا تھا اور جمعے کا واعظ دیتا تھا۔ تو مسجد تھی جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، جو بڑے اسکالر تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور جو بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو جامعہ شفیہ سے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نے حکم فرمایا کہ تم وہاں جاؤ گے۔ یقین جانیے گا کہ ایک ایسا دور تھا کہ بلا مبالغہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی خطبے میں یا جمعے کے واعظ میں جہاد کا ذکر نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ جہاد کا ذکر کریں تو اس کا معنی ہے کہ آپ افغانستان کے طالبان کے جہاد کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ الزامات کی ایک بارش شروع ہو جاتی۔ وہ یہ کہ وہ پھر جتنے مرضی آپ سیگے اور گردانے کرتے رہیں کہ ٹیررسٹ بھی ہیں اور ایکسٹریمسٹ بھی ہیں اور فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں اور ترقی کو روکنے والے بھی ہیں۔ تو یہ دور تھا کہ جس میں زبان بندی کی گئی تھی، اور یہ مشرف کا دور تھا۔ اس دنیا میں نہ تو اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کا اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ اصل میں تو آخرت میں ملے گا، لیکن یہ دنیا میں اس لیے نہیں مل سکتا کہ وہ اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کا 5-6% ادھر مل جائے گا، اسی سے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ دنیا متحمل نہیں ہے۔ مثلاً دیکھیے، اجر میں لذات ہیں، سہولیات ہیں۔ میں سوچا کرتا ہوں کبھی ایسے ہی برونائی کے بادشاہ کے پاس 2000 گاڑی ہے، روزانہ ایک چلائے تو سال میں 365، تو پھر 5 سال میں بھی نہیں وہ، اور جب 5 سال میں ایک گاڑی چلائے تو 5 سال میں کوئی 1700 گاڑیاں ہو جائیں گی۔ لیکن جو پہلے دن گاڑی چلائی ہوگی وہ تو بھول جائے گی۔ ان گاڑیوں سے استفادہ کیسے حاصل کریں؟ آدمی کو جو شہوات ہیں اس میں کھانے کی لذات بھی ہیں، آپ کتنا کھاؤ۔ آپ اپنی کوئی پسندیدہ انتہائی لذیذ ڈش لے لیں تو آپ اس کو کتنا کھا لیں گے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو تو وہی کھائیں گے، 1 کروڑ ہو تب بھی وہی کھائیں گے، اور 1 ارب ہو تو تب بھی وہ کھائیں گے، اور 1 خرب ہو تو تب بھی کھائیں گے۔ تو یہ دنیا اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس دنیا میں اجر دیا جا سکے۔ باقی تمام لذات کا ہی حال ہے۔ دیکھیں، کھانے کے اگر مسئلے میں لوں تو مسائل بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کم کھاؤ،
باللذات، پہلے تو کہہ دیتے ہیں کم کھاؤ، اور نبی تو کہتے ہیں کم کھاؤ، اور وہ کرسچن ڈاکٹرز جن کو مقصود دنیا وہ بھی کہتے ہیں کم کھاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرغن چیزیں نہ کھاؤ۔ لو دیکھو، اب دیکھیں گوشت کتنا لذیذ ہے، کہتے ہیں گوشت تو کھاؤ ہی کھاؤ، اور اکثر عمرہ کو گوشت بند، اکثر عمرہ کو کہتے ہیں جی گوشت کوئی مزدور کھائے جو مشقت کرے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بیکریز کی چیزیں ہیں یہ کتنی لذیذ ہیں، ہاں جی، اس میں براؤنیز اور میکڈونلڈ ڈونٹس براؤنیز اور وغیرہ وغیرہ، یہ کتنی لذیذ چیزیں۔ آپ یقین جانیے گا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جن علاقوں میں بیکریز نہیں ہوتی وہاں لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ چاشنی کے لڈو، اب میں نے آج صبح فیصلہ کیا، حضرت وہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ تشریف فرمائیں کہ صبح دو ساتھیوں نے بڑا ذکر کیا اور مجلس جما دی، اور روزانہ کچھ ایسے ہی ہونے لگا، اس سے قلب پہ بہت اثرات مرتب ہوئے۔ جی چاہا کہ ان کے منہ میں نہ شرینی ڈال دوں۔ تو حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جب میں اللہ کا نام، تو میں نے کہا کہ جی لڈو منگواؤ۔ انہوں نے کہا بندو خان کے لڈو، یہ شرینی کے لیے آئے۔ میں نے کہا جی تو اس سے بھی اچھے ہیں، کیونکہ وہاں تذکرہ شرینی کا ہے، تو پتہ لگا اس کا نام شرینی نہیں ہے، چاشنی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو شرینی سے بھی بہتر ہے، تو چاشنی کے لڈو جی میں نے رکھ لیے۔ اب کرنے والے میں نے کیا دیکھا 22-23 آدمی تھے، لیکن جو کر رہے تھے نا وہ 2 آدمی تھے۔ میں نے کہا ان دونوں کے منہ میں نا لڈو ڈال دو۔ دونوں نے پھر کھا لیے، آج بھی ایسے ہوا، کل بھی ہوا۔ اب میں نے کہا بھی میری فریج میں سے چاشنی کے لڈو جو ہے نا وہ نہیں ختم ہونے چاہیے، تو ابھی بھی 4 لڈو ہیں۔ اب جس وقت وہ تو بات ہو گئی تو کچھ کالج کے، گورنمنٹ کالج کے سے لڑکے سٹوڈنٹس بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا آپ نے بھی لڈو کھانے ہیں؟ لیکن یہ تو ملتے ہیں وہ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کر کے جان مار، تو کہتے ہیں جی ہمیں بھی کھلا دیں۔ وہ پھر میں نے ان کو بھی کھلا دیے، وہ 4-5 بچ گئے تو پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نام میں بڑی لذت ہے۔ اب آپ یقین جانیے گا کہ مطلب دنیا میں کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ چاشنی والے اور یہ بندو خان کی جو بیکری، دنیا میں ایک بھی نہیں کہے گا۔ اچھا چلے بوڑھے کو تو چھوڑے، جوان کو بھی نہیں کہے گا کہ اس کو وائٹ کرو۔ اب دیکھیں حفظ کے اندر 2-3 بچے آئے، پیٹ بڑا ہوا، پتہ لگا کہ وہ بیکریز اور جنک فوڈ جو ہوتا ہے، برگرز وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو لذات تو ویسے ممنوع کر دیں، لذات تو پہاڑوں کے اوپر چڑھنے والوں کے لیے، اچھا، اور ان کے پاس اکثر میسر نہیں ہوتی۔ تو نہ یہ دنیا لذات کی متحمل ہے کہ اس میں اجر دیا جائے لذات کی شکل میں، اور باقی آپ دیکھ لیں بیگمات کی شکل میں تو دوسری شادی کریں تو پہلی بیگم قتل ہی کر دیتی ہے، تو اس کا تو تذکرہ ہی نہیں۔ اب آ جائیے کہ اس دنیا میں سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ میں نے سوچا، سچ پوچھے میں بھی کھل کے بات کرتا ہوں، میں نے سوچا کہ مشرف کو عبرت کا نشانہ بننا ہے تو نظر نہیں آتا بنتا ہوا، تو جب معلوم کیا تو جو بیماری اس کو ہے، دیکھیے میں کبھی اس کا ذکر نہ کرتا اگر یہ دین کا دشمن نہ ہوتا۔ اس دشمن دین نے جتنا ظلم کیا ہے، اور یہ ظالم بھی ہے، جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے اتنی بچیاں مار دیں تو حیرت کی انتہا رہی۔ اس نے کہا
نے ایک بچی بھی نہیں قتل کی. میڈیا کو اس نے ختم کر دیا تھا، فاسفورس بمبوں سے ہڈیوں کو جلا دیا تھا تاکہ ایویڈنس بھی نہ رہے. ایمیلائڈوسس ایک میڈیکل ڈیزیز ہے جو 10 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں، 1 کروڑ میں یا 10 کروڑ میں کسی کو ہوتی ہے. 1 ارب میں اس کے 10 ہوں گے. ایسی ڈیزیزز کا علاج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں ہم جب علاج نکل آئے گا تو بتا دیں گے. ایمیلائڈوسس کے ساتھ جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پڑھ لیجئے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر. یہ شخص غالباً پتہ نہیں امریکہ دبئی میں کسی پلیس پہ ہاسپٹلائزڈ ہے. جوانی کی ساری دانائیاں ختم ہیں اور وہ بڑکیں اور جرتیں اور ظلم. اب یہ بھی تصویر بنا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، عبرت کی، شکریہ، عبرت کی تصویر بنا ہوا ہے. ایمیلائڈوسس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب یہ ایک سلو پوائزننگ ہے جو اس کو ہو رہی ہے. اچھا، میں نے سوچا کہ اگر اس کو 1 دفعہ پھانسی دی جائے حق ادا نہیں ہوتا، 2 3 4 5 6 100 دفعہ تب بھی نہیں ہو سکتا. اب اس وقت تو پھانسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی مکہ مارو گے تو چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب بتائیے اس کو سزا، جیسے یہ دنیا متحمل نہیں ہے کہ اس میں اجر دیا جا سکے، ویسے یہ دنیا متحمل نہیں ہے کہ اس میں سزا بھی دی جا سکے. اچھا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس کی ایسے سوچتا رہا کہ کیونکہ وہ دور میں نے بہت دیکھا اور بڑا اثر تھا اس دور کا. میں نے کہا اس کو نا لمبا کریں گے، اللہ جل شانہ لمبا کریں گے. اس لیے نہیں کہ یہ توبہ کر لے، اس لیے کہ اس کی اذیت بڑھ جائے. لیکن پھر بھی کتنی اذیت، جو اذیت اس نے دی ہے اس کے بالمقابل کتنی اذیت. وہ آپ نے عدالتوں میں سنا ہوگا کہ اس کو 100 دفعہ پھانسی دی جائے. وہ اس لیے کرتا کیا نہ مرتا، پھانسی تو 1 دفعہ ہی مر جائے گا، لیکن اس پر اس کے جرم کو بیان کیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو 1000 دفعہ پھانسی دینا بھی حق ادا نہیں ہوتا. 1,00,000 دفعہ بھی پھانسی دیا جائے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ جہنم کا ایندھن ہے اور اس کی جہنم بھی خاص ہے، خاص جہنم ہے اس کی، جس میں اس کی ہڈیاں چٹکائی جائیں گی. کیونکہ ظالموں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے اور ظالموں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اور علامات ساری ہیں کہ نہ رجوع الی اللہ ہے اور نہ اپنے کیے ہوئے پہ کوئی یعنی شرمندگی ہے. لاسٹ انٹرویو جو کسی نے مجھے بتایا، جو انڈیا نے ایک پتہ نہیں کب ہوا، اس میں اس نے کہا میں نے 1 بچہ نہیں مارا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس کو سزا نہیں مل سکتی. تو یہ وہ دور تھا کہ جب ہم تذکرہ کرتے تھے تو یہ ظالم یہ کام کیا کرتا تھا. آپ کے علم میں بات شاید ہو یا نہ ہو کہ 2 بزرگ جو اس وقت افغانستان میں کی پوسٹ پر آ چکے ہیں، یہ وہی 2 بزرگ ہیں جس کو اس نے گرفتار کروایا تھا اور اس ملعون نے اس کو زخمی کروایا تھا اور 10 سال قید میں رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں امریکہ کے حال کو انتمالا جو بھی ہے وہاں پر پہنچوایا تھا. یہ ہیں بے غیرت لوگ. ان کو کیا کہا جائے، ان کو کافر بھی نہیں کہا جا سکتا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن میں نہ کوئی شرافت ہے اور نہ جن میں کوئی خاندانی صفات ہیں اور انسانیت سے بھی اترے ہوئے ہیں. بھلا بتائیے کہ کیا قصور ہو سکتا ہے ایک شخص کا کہ اگر وہ جہاد کے اندر موجود ہے
اور مجاہدین کی مدد کر رہا ہے، تو اس کو صرف کفر کے کہنے پر کہ جو اب بوریا بسترا بڑے رسوا کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو اب اندازہ لگائیے کہ اس شخص کے لیے کتنی ہزیمت ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے ان کو یہاں سے بھی نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو فتح دی، اور آج وہ افغانستان کے بڑے عہدوں پر آ کے حکمران بن کے ہیں۔ میں دو باتیں کروں گا، اور ایک تو مختصر اور ایک تھوڑی سی طویل۔ مختصر یہ کہ طالبان کا اس وقت ذکر نہ کرنا مجرمانہ خاموشی ہے۔ میں ناراضگی اور غصے کے عالم میں یہ بات کہتا ہوں، اپنی اس عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور اپنے شاگردوں کہ انتہائی بے حس و علماء ہیں، اور انتہائی بے وقوف، کہ جس وقت بے وقوف ہوتا ہے کہ جب مواقع میسر ہو جائیں، کہ جس کی تم تبلیغ کرتے زندگی گزر جائے، جب تمہارا موقع آئے کہ تم دین کو پیش کر سکو تو تم خاموش ہو جاؤ، تو تم انتہائی بے وقوف ہو اور بے حس، کہ تم اس کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے سے تو مرزائیوں کی بھی جان نکل گئی ہے۔ آپ اس کی افادیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں مرزائیت دم توڑ چکی ہے، اس کی اصل وجہ یہی طالبان ہیں جو ہمارے پاس۔ دوسری، آپ جانتے ہیں کہ ہماری فوج کا ایک بہت بڑا حصہ اس جانب لگا ہوا تھا، ہماری یہ ساری سرحد محفوظ ہو گئی۔ اس جانب سے جتنا ہمیں، جو ہمارے ٹرائبز تھے وہ ہمارے خلاف ہو گئے، اور ادھر سے انڈیا اور اشرف عبد الغنی، نتیجہ یہ کہ سارا ٹیررزم اور سارے ملک دشمنی اسی جانب سے، افغانستان سے، ہماری ملک سے ہوتی تھی۔ ہمارا وہ سارا بارڈر محفوظ ہو گیا۔ تیسری بات ہے کہ ہمیں ایسا ہمسایہ مل گیا کہ جو کہتا ہے پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، تو ہماری ہمتیں اور حوصلے بڑھ گئیں کہ ہمارا ایک بھائی، اور ایسا مضبوط بھائی کہ جس کی قوت اور شان اور اس کی بہادری اور وقار دنیا میں بے مثل ہو چکی ہے، جس کے نام سے لوگ کانپتے اور ڈرتے ہیں، اور کفر وائٹ ہاؤس کے ایوانوں کی اور کفر کے ایوانوں کی دیواریں ان کے نام سے لرزتی ہیں۔ تو پہلی میں نے آپ کو بات بتائی کہ آپ دیکھیے، ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو کرپشن بھی کی، بدعنوانی بھی کی، ناموس رسالت کا خیال بھی نہ رکھا، کیا کیا کچھ دین کے ساتھ ہم نے بے وفائیاں کی، پر رب نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک شیر، ایک بڑا بھائی، ایک بہت بڑا شیلٹر ہمارے ساتھ آ کے ہماری سرحدوں کو محفوظ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزائیت کی جان نکل گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ مرزائیت اب یہاں پنپ نہیں سکتی۔ دوسری جانب بس اتنا عرض کروں گا کہ وہ عناصر جو صحابہ کی بے اکرامی کرتے ہیں، وہ بھی صحابہ کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ ان کے اپنے علاقوں میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی ایسا عمل ہوا تو اس پر بھی وہ باز پرس کریں گے۔ تیسری بات ہے جو کشمیر کا معاملہ اس قدر اقوام متحدہ کی قرارداد کا جو تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو ان کی باندھی ہے اور ان کی داشتہ ہے، اس کا اہل ایمان سے کیا تعلق ہے؟ تو کبھی اہل ایمان کے حق میں نہیں بولتی۔
वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस बात पर कि तालिबान आ गए हैं, कश्मीरियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, और इस बात पर फिर तालिबान आ गए हैं, मोदी जिसने जुल्म किया था दिल्ली में भी और उधर भी, उसको ना कान हो गए हैं और उसको भी सांप सूख गया है। वो हलकलाए कुत्ते की तरह हालत तहय्युर में है कि हुआ क्या कि वो जो हमारा घर था जिसमें हमने 800 अरब डॉलर स्पेंड करके इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए बनाया था, अपने रहने के लिए बनाया था, हमें उस घर से निकाल दिया गया। अल्लाह जल्ल शाह ने उन लोगों को कि जिनको ना साइंस आती थी और जिनको ना टेक्नोलॉजी आती थी, उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर प्लेट में डालकर उनको पेश कर दिया। आपको मैं बताऊं, मेरा मुराकबा ये कहता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम के पॉलिटिशियंस के बल्कि उनकी फौज के हौसले भी पस्त हुए हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास क्या नेमत आई है, ना आप शुक्र अदा करते हैं और ना आप इसको बयान करते हैं। अगर आप आलिम हैं तो आप बयान नहीं करते दर्स कुरान, तो फिर आप इंतहाई बेहिस हैं और इंतहाई बेवकूफ़ हैं। आपने क्या दीन की दावत देनी है? जो ऐन दीन की दावत का मौका है और जिस वक्त आप कह सकते हैं कि अब अहले ईमान के और उन लोगों के जो इत्तबाए सुन्नत और शरीयत नबवी के पाबंद लोग के जिनके सरों पर अमामे और चेहरों पर दाढ़ियाँ और लिबास उनका सुन्नत की मुताबिकत में वो लोग पूरी दुनिया पर गलबा पा चुके हैं, उनका आप तज़किरा ही करते और इस्लाम की कानियत को साबित नहीं करते। उसके बाद वो बराह रास्त इस बात को चैलेंज करते हैं कि हम कश्मीर में ज़रूर अपने भाइयों की मदद करेंगे। तो यहाँ पर यकीन जानिएगा कि दो चीज़ें, एक तो उसका मोरल ख़त्म हो गया, एक कश्मीर की उम्मीद नज़र आने लगी। इसके बाद अहले फ़लस्तीन को भी हौसला हो गया कि सिर्फ ज़बान से ही बात नहीं चलती, कोई अमल से भी हमारे पास आएगा। हम तो बहुत बेहतर बयानात करते रहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में, और बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को जज़ाए खैर दे, जितना भी समझ और फाहम के साथ रोल प्ले किया उसको जितना भी अप्रिशिएट करें तो कम, क्योंकि इससे पहले तो मुजस्मे थे, इससे पहले तो स्टैचूज थे, इससे पहले तो सिर्फ मुर्दा लोग थे। दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। इसके बाद जो बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, काले अंग्रेज बोलते तो हैं पर जाने उनकी भी निकल जाएंगे, दलाइल उनके भी ख़त्म हो गए। इसके बाद जो लिबरल्स हैं वो भी आएँ बाएँ शाएँ बगले झांक रहे हैं। उसके बाद जो बेदीन अनासर हैं उनके भी जवाज़ात कलाम के और उनके पास भी दलाइल ख़त्म हो चुके हैं। और जो मुर्तद और एथीस्ट हैं, खैर उनका क्या कहना, वो तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तरीन कौम है। तो बहरहाल उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा ये हदायत का एक मीनार है कि जिससे वो सुन सकें। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पूरा साल इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए, और सेलिब्रेशन का तरीका फ़कत इसको बयान करना है। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और वो लोग के जो दावत और इरशाद में लगे हुए हैं, अगर वो इसको ना बयान करें तो बस वो फिर अपने दिल्ली की तबलीग करते हैं, वहाँ में दीन से बिल्कुल आ रही हैं और उनको ये भी पता नहीं किस मौके पर क्या बात करनी है। असल में दावत तो है मौका महल के एतबार से दीन की बात करना। तो इस वक्त बयान कीजिए कि तालिबान जो हैं उनकी फतह कैसे हुई,
تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ فتح طالبان کی نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ کی فتح ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس میں ماڈریشن یا اس میں انلائٹمنٹ کی جائے یا اس میں ماڈرن انلائٹمنٹ کی جائے، کہ یہ اس وقت اپلیکیبل نہیں ہے اور یہ قابل اطلاق نہیں ہے، اور یہ تم بھاولے بن رہے ہو۔ ان لوگوں نے مسواکوں کے ساتھ امریکہ کو بھگا دیا۔ تو یہ میری گفتگو کا ایک پہلو ختم ہوا۔ اب جب میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں تو اس وقت بھی کہہ رہا ہوں، پچھلی دفعہ بھی یہ کلام کیا تھا، اگلی دفعہ بھی یہ کلام کروں گا۔ مجھے اسی کا حکم ہے کہ میں یہ کلام کروں، کیونکہ میں کیا کروں کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، کہ آگے کیا کہوں، شعر بدل دوں کہ تمام شہر میں نظر آتے ہیں مردے، شاعر نے تو کچھ اور کہا تھا۔ لیجئے میں اب آپ کو ایک الجبرے کا، میتھمیٹکس کا ایک سوال بتاتا ہوں، جس میں کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس کا فہم نہ دیا ہو، اور اس کے لیے دانشور کے پاس جانا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ اب دیکھیے، مجھے بتایا کہ میری والدہ کو کینسر تھا۔ ہم شوکت خانہ میں گئے تو بہت کائنڈ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم معذرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کینسر میں جسم بالکل ختم ہو چکا ہے اور ضعف اتنا زیادہ ہے، اور لہذا ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، آپ مریض لے جائیے۔ اس کے بعد اس نے کہا جی میں انمول آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم، یعنی واقعتاً انہوں نے ایک لفظ کے بڑے عجیب، انہوں نے یہ کہا ہمارے ساتھی کو، وہ خاتون جس کو کینسر تھا، اس کو ایک لمحہ کے لیے باہر نکال کر کہ دیکھیے ہم شکست کھا چکے ہیں، ہم اس کو نہیں ڈیل کر سکتے، اب یہ اپنی 4th گریڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ پنجاب ایک ہے کینسر ڈپارٹمنٹ، اس میں بھی یہ کہا گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ آدمی بالکل لا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، کسی نے کہا مارتونگ میں ایک بزرگ طبیب اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے دوائی دی اور یہ آدمی 4th سے 3rd سے 2nd اور 1st سے بالکل نارمل ہو گیا، اور نارمل ہونے کے بعد کبھی ہو گیا اور آدمی سے۔ تو بتائیے کیا آیا یہ سوال آپ کے اندر تجسس نہیں پیدا ہوگا کہ یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ یہ تو اتنا ضعیف اور کمزور تھا، اس نے کیسے قوت حاصل کی؟ اگر آپ کے اندر تجسس نہ پیدا ہو تو آپ معذرت کے ساتھ برا نہ بنائیے، میں تو آپ کو گدھا ہی کہوں گا۔ میں ڈونکیز میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو ڈونکیز میں تو میں بیان نہیں کر سکتا نا، انسانوں میں کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیے، جس وقت 4th گریڈ کے کینسر کو کوئی کیور کرتا ہے تو جناب تحقیق مچ جاتا ہے، اور سائنٹسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تحقیق کرو میڈیسن کیا ہے، تاکہ اس میڈیسن کو ہم لے کے ریسرچ کر کے آئندہ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ تو ہر بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو لا علاج مریض تھا، ضعف کی حالت میں تھا، قوتیں اس سے ختم ہو چکی تھی، زندگی اب ختم ہونے والی تھی، تو اس کے اندر توانائیاں، امیونٹی، ہر شے ختم تھی،
نتیجہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کس نے زندگی دے دی اور دوبارہ یہ کیسے عہد کرایا. تو یہ ایک تجسس اور یہ ایک تحقیقی جذبہ ہر انسان میں ہوتا ہے، آپ میں بھی ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو چھیڑا ہے، جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں ابھی اس کی مطابقت میں یہ مثال نہیں ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا چھیڑا ہے. ہاں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کیا ہے راکھ کا ڈیر ہے. میں اور آپ دونوں راکھ کا ڈیر ہیں. اب بتائیے کتنا حوصلہ ہے میرا کہ میں راکھ کے ڈیر سے مخاطب ہوں. تو آپ راکھ کا ڈیر ہی سمجھیں، آپ میں کوئی عشق الہی کے جذبات نہیں ہے. لہذا آج رات استغفار کر کے اپنے قلب کو صاف کرو اور اللہ سے عشق الہی مانگو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آئیے میں آپ کو متصل بات بتاؤں. میں آپ سے کہوں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیان نہیں کرتے تو آپ کیا بیان کریں گے، وہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. اب یہ دعوت کا انداز میں آپ کو اس وقت سکھانا چاہتا ہوں. اسی کے بتانے کا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کیا کرنا ہے، تاکہ اسلام کی حقانیت ایک چھوٹے سے سوال کے جواب سے 100% واضح ہو جائے. وہ یہ کہ جیسے اس طبیب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سی دوائی دی، خدا کے واسطے وہ بتاؤ کہ اس کی صحت کا کیا ریزن ہے. ہم عوام سے، سیکولر عناصر سے، ہم لبرل سے، بے دین عناصر سے اور دشمنان دین سے اور یہ مشرف ملعون سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ طالبان نے کس ویپن کے ساتھ، کس ہتھیار کے ساتھ، تاکہ ہم پن پوائنٹ کر دیں نا، تاکہ ہم وکیلوں کی طرح اس کو گھیرے میں لے لیں اپنے کلام سے. ہمیں بتائیے کہ کس ویپن کے ساتھ طالبان نے امریکہ کو شکست دی. بس فقط یہ سوال ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دی ہے. اس وقت تک تو امریکہ نہیں مانتا تھا جب تک کہ وہ وہاں سے گزر نہیں گیا. اب دیکھیے نا، جب آپ یہاں آئے کچھ چلے گئے، آپ کا سامان پڑا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو وہیں ہیں، اپنی شرمندگی کو یعنی چھپانے کے لیے. لیکن جب میں آپ کو اس گیٹ کے سے باہر نکال دوں، میں آپ کو گیٹ سے باہر نکال دوں تو پھر تو آپ باہر چلے گئے ہیں. کرتا کیا نہ مرتا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اب آپ ادھر نہیں ہیں. نتیجہ یہ کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم افغانستان میں نہیں ہیں اور ہم اس وقت امریکہ میں ہیں، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں شکست ہوتی ہے. اس شکست کے اوپر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کچیچیاں بھی لے رہے ہیں، غصے میں بھی یعنی رول کر رہے ہیں، اور وہ شکست خوردہ ہاتھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں سے جو سیکولر بھی ہیں یا بے دین بھی ہیں یا جن کو دین کے اوپر، اتباع سنت کے اوپر ان کو وضاحت نہیں ہے، ان سے صرف ایک سوال پوچھیں، عمومی طور پہ عوام سے پوچھیں کہ صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں کہ طالبان امریکہ کو شکست دے چکے ہیں. یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بھی ہم ثابت کریں گے تو آپ مانیں گے. اچھا، جب وہ خود تسلیم کر چکے، اب پوچھئے کہ آپ بتائیے کہ طالبان نے کس شے کے ساتھ، کس ویپن کے ساتھ شکست دی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں، مقابلہ ہوتا ہے مادے کا مادے کے ساتھ. اب تھوڑا سا بات سمجھیے، مقابلہ ہوتا ہے مادے کا مادے کے ساتھ. مقابلہ ہوتا ہے یہاں پر 200 ٹینک ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس چونڈا میں ان کے 100 ٹینکس تھے اور ہمارے پاس 11-12 ٹینکس تھے. تو مادے کا مقابلہ ہے مادے کا.
ٹینکوں کا مقابلہ ہے ٹینکوں کے ساتھ. امریکہ کے پاس نیوکلیئر ویپن 8,500 ہیں اور ہمارے پاس جتنے بھی اللہ کے فضل سے بہت ہیں. انڈیا کے پاس 400-500 ہیں، چائنا کے پاس بھی اتنے ہی ہیں، رشیا کے پاس کچھ 5,500 ہیں. اب یہ مقابلہ ہوگا اشیاء کا اشیاء سے، مقابلہ ہوگا جہازوں کا جہاز سے، کہ آپ کے پاس پرانے F-16 ہیں تو ان کے پاس اب لیٹسٹ آ چکے ہیں. نیوی میں ہمارے پاس کتنی میرینز ہیں اور ان کے پاس کیا ہیں. تو یہ جو اسلحہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اپنے گھوڑے تیار رکھو، کتنے مستطاعت ہو، اپنی استطاعت، بس اتنا. اس کے پیچھے کوئی پاگل نہیں ہونا، خپتی نہیں ہونا، پاگل نہیں ہونا آپ نے اس کے پیچھے. آپ نے اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا، خپتی نہیں ہونا. بس اللہ جزائے خیر دے حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم کو، کہ جن کے سنات تلے ساری قوم دبی ہوئی ہے. تو یہ کہا گیا کہ بھئی اب بتاؤ کہ یہ مقابلہ کس شے سے کس شے کا تھا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مقابلہ اسلحے کا اسلحے کے ساتھ تھا، مادے کا مادے کے ساتھ تھا، ٹینکوں کا ٹینکوں کے ساتھ تھا، نیوی کا نیوی کے ساتھ تھا. ان کی کتنی نیویل فورس تھی، اور امریکہ تو آج بھی سپر پاور ہے. کیا یہ مقابلہ ایئر فورس کے ساتھ تھا؟ ان کے پاس تو ایک ایئر فورس نہیں، ایک میزائل نہیں، مائکروسکوپ نہیں، ٹیلیسکوپ نہیں، ریڈار سسٹم نہیں، ان کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں، اور ان کے پاس کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں ہے. بنیادی جو چیزیں جو آج کی جنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں. تو ابھی میں پہلے سوال پر ہوں، آپ نے آگے نہیں چلنا، اور یہی میں نے آپ کو سکھانا ہے. بس میں آپ کو یہ بات بتا کے ذکر شروع کروں گا. آپ نے کل اگلی دفعہ میں آپ سے یہ سوال بھی کروں گا کہ میں نے کیا سکھایا تھا. ٹھیک ہے؟ تو آ جانا مجھے جواب دینے کے لیے. نہیں آؤ گے تو مردہ ہو جاؤ گے. پھر مردہ نہ ہونا، اسے میں آیا ہوں، اس لیے تم بول نہیں رہے، مساجد کے اندر بیانات نہیں ہو رہے، سب کے سب بے حص ہیں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. مولوی صاحب کو تو صرف چاہیے کہ ان کو نہ اعلیٰ قسم کا شیرینی چاہیے ان کو. بس حد ہوگی مولوی صاحب کی کہ جب بات کرنے کا موقع تو مولوی صاحب چپ ہو گئے، کلام کرتے نہیں ہیں، جرت نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کتنی دیر کلام کیا؟ کہتے ہیں 5 منٹ. میں کہا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو نا 5 منٹ سولی پہ لٹکائی رکھوں، آپ نے 30 منٹ بیان نہیں کیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا پوچھنا اس پہ واپس آئیے. آپ اس سے پوچھیں کہ پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کیا، یہ تو 4th گیٹ کا کینسر تھا، تو یہ تو بندہ بچ کے وہاں چلا گیا، اب کائنڈلی بتائیں کون سی میڈیسن تھی، اتنا تو آپ ہمیں بتا دیں. تو یہ تو بات علیحدہ ہے، اس کو کریٹ نہ کریں، اس کے منطبق نہ کریں، یہاں سے تھوڑا سا بات سمجھیں، جذبہ حاصل کریں. وہ یہ ہے کہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے جناب فلاں اپنا چیمہ اور کیا کہتے ہیں بہاولپوری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ طالبان نے کیسے امریکہ کو شکست دی، طالبان نے کس چیز کے ذریعے سے امریکہ کو شکست دی، طالبان نے کس ویپن کے ذریعے سے امریکہ کو شکست دی، طالبان نے کس اسلحے کے ذریعے سے امریکہ کو شکست دی. پلیز بتائیے کہ طالبان کی ایئر فورس جو تھی، کیا ایئر فورس کی جو بہت ایکسیلنس تھی اور اس کا جو بہت کمال تھا، اس کے پائلٹس اور اس کے ایئر کرافٹس بڑے زبردست تھے، اس کی وجہ سے اسے دی، اس کی نیوی بہت تھی، اور 3 ہی ہوتی ہے نا جی،
ایک ہوتا ہے ایئر فورس، ایک نیوی، ایک ہوتی ہے آرمی. آرمی کہتی ہے وہ، تو انہوں نے تو آرمی زمین اتاری نہیں ہے، آرمی تو انہوں نے اتاری نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے زیرو کیجولٹی پر ہم نے لڑائی لڑنی ہے. یہ ہائی ٹیکنالوجی وار ہے کہ جس میں طالبان کے پاس ایک تو ہے ہی نہیں نیول، اور دوسری سنیے گا یہ تو اوشنز میں اپنے جہاز کھڑے کر کے اس کے اوپر اپنے جہاز کو لینڈ کرتے ہیں، وہاں سے اس کے فلائی کرتے ہیں. یہ تو اتنا کمال کا آدمی، اتنا کمال کا سائنٹسٹ ہے اور اتنا کمال کا غنڈہ ہے، اس کے پاس تو ہر شے اویلیبل ہے، اس کے بالمقابل تو کچھ بھی نہیں ہے. بے یار و مددگار لوگ ہیں، ساری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ بے یار و مددگار ہے. نتیجہ ہے کہ نہ ان کے پاس نیوی ہے، نہ ان کے پاس. اب آئیے ان کی آرمی. ان کی آرمی کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہوئی ہے جناب؟ ہمارے پاکستان میں جو ہماری آرمی کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ دنیا کے سب سے بہتر انسٹیٹیوٹس ہیں. ہماری آرمی کا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو جوائنٹ مشقیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو لوگ امریکہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں. بہرحال ٹریننگ لینے میں ان کو ملٹری اسٹریٹجی اور بہت ساری چیزوں کے نالج آتا ہے. لہذا ہماری جو ٹیکنالوجی آرمی کی اور ہماری جو یعنی ڈفرنٹ جو سیکشنز ہیں آرمی کے، چاہے وہ انٹیلیجنس کی ہوں، چاہے وہ ایئر فورس کی ہوں، چاہے وہ لینڈ فورسز کی ہوں، اس کا تو جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. مجھے بتائیے کہ امریکن آرمی تو بہت ٹرینڈ تھی، ہالی کوالیفائڈ تھی، وہ تو ہارورڈ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہوئی تھی، اور یہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ ان کی سکولنگ کہاں تھی؟ ان کی انگریزیاں کہاں تھی؟ ان کے میٹرک اور ان کے ماسٹرز کہاں تھے؟ ادھر کون سی یونیورسٹیز تھیں؟ ادھر کون سی ہارورڈ یونیورسٹی تھی؟ ادھر کون سی پنجاب یونیورسٹی تھی؟ ان کے پاس کون سے پی ایچ ڈیز تھے؟ یہ تو فقیر لوگ تھے، یہ تو مولوی تھے، یہ تو طالب علم تھے، قرآن اور حدیث کے طالب علم تھے. یہ طالبان تھے، قرآن حدیث کے طالب علم تھے. بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کے پاس تو کچھ نہ کوئی ویپنز تھے اور نہ ان کے پاس اسپیشلائزڈ قسم کی کوئی چیزیں تھیں، یعنی نہ کوئی ٹینک تھے. اگر آرمی ہو تو ٹینک بھی تو ہونے چاہیے اور متعلقہ چیزیں بھی ہیں. نہ ان کے پاس کوئی گاڑیاں تھیں، نہ بختر بند گاڑیاں تھیں. یہ ٹرینچز کھول دیتے تھے، پہاڑوں کی کھو میں رہتے تھے. تو سوال یہ پوچھا جائے گا کہ پلیز کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں کہ ایک سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ بڑے ریسرچر ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ اینکر ہیں. ہم آپ سے پوچھیں، ذرا ہماری بھی تو باری ہے نا. آپ نے بھی تو ہمارے جو مفتیوں کو اور ہمارے جو لوگوں کو اور مدارس کو جو آپ نے برا بلا کہا ہے، اب تھوڑا سا ہمیں بھی تو کلام کر لینے دیجئے. ہمیں بتائیے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ طالبان نے کس ویپن کے ساتھ، کس مادی شے کے ساتھ، آپ نے اس سے نہیں ہٹنا، مادی شے، کس مادی شے، یاد رکھیں آپ نے مادی شے پوچھنا ہے، وہ کون سی مادی شے ہے کہ جس کے ساتھ طالبان نے امریکہ کو فتح کیا. آپ میرا سوال سمجھ گئے ہیں؟ خدا کرے کہ سمجھ گئے ہوں. اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اچھا اب میری بات سنیں. آپ تو بے وقوف لوگ ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے وقت ہے بیان کرنے کا. میں نے بھی آپ کو الو کا پٹھا نہیں کہا، بے وقوف کا ہے، شکر کریں. اتنا ہی میں نے کہا آپ کو. یہ الو کے پٹھے مولوی بیان ہی نہیں کرتے. اچھا اب میں آپ کو اگلی بات عرض کروں. اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ اس کا جواب لیں. اب آپ خاموش ہو جائیں، اب آپ کلام نہ کریں، اکھاں میں اکھاں پا لو، تکنا شروع کر دو. ٹھیک ہے؟ ان جواب دو. بائیڈن جواب دے، انڈیا جواب دے، مودی جواب دے، اور وہ جو اسرائیل ہے وہ جواب دے. سب سے صحیح جواب تو اسرائیل دے گا. اب جواب دو نا اس کا. آپ تو مادیت پرستی کے قائل ہیں، آپ تو اسلام کو ترقی میں حائل سمجھتے ہیں، آپ تو ماڈرن انلائٹمنٹ کے قائل ہیں.
آپ تو ویمن ایمپاورمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، آپ تو عورتوں کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ کیا پرفارمنس ہے آپ کی کہ آپ کے پاس مشرقی پاکستان تھا وہ بھی جاتا رہا اور آپ کشمیر کے اوپر بھی آپ کچھ نہیں کر سک رہے؟ آپ بھی تو بتائیے نا، آپ بھی تو بولیے نا، کچھ بتائیے۔ آپ ان سے پوچھئے، آپ کے مخاطب عام لوگ بھی ہیں اور کالے انگریز بھی ہیں، اور یہ جو امریکہ کے رسیاں ہیں کہ امریکہ کے نام سے ان کے منہ میں پانی آتا ہے، ان سے پوچھئے، یہ کینیڈا کا ویزا لینے والوں سے پوچھئے جن کے پیچھے ان کی جان لگتی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح کہ طالبان کو کس مادی شے نے غالب کی ہے امریکہ پر؟ مجھے اب آپ بتائیے کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے جذبوں کی بات نہیں کرنی، میرا سوال سمجھو، نہیں تو میں آپ کو اس وقت مارنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر آپ نے غلط جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ بیٹا ٹیل می کہ طالبان نے امریکہ کو کس ویپن سے، کس ہتھیار سے، کس مادی شے سے فتح کیا ہے؟ کائنڈلی اس کا نام بتاؤ، یہ بتاؤ۔ وہ یہ تو آپ کو پھینٹی لگ جائے گی۔ جی تو ساری حضرت خاموش رہیں بجائے کہ میں آپ کی خلافت کے اوپر 2-3 اور نکتے لگا دوں۔ سنیے، میں نہیں پوچھتا آپ سے۔ جی لے یہ اس کا جواب ہے۔ تہاڈی تے عقل ہی، تانوں تے عقل ہی کوئی نہیں، سکولاں کالجاں پڑھ دیو، عقل تہاڈے وچ کوئی نہیں ہے۔ میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی مادی چیز تو ہے ہی نہیں، ان کے منہ سے نکلواؤ، ان سے منواؤ کہ مادی چیز ہے ہی نہیں، اور مادیت کا مادے کی نفع کرے۔ یہی تو بیوقوف لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ بیماری کی حالت میں بولو، عقل آپ کو آتی نہیں۔ یہی تو بیٹا تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان سے کہو کہ مادی چیز کوئی نہیں ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ایئر فورس نہیں ہے، کوئی نیول چیز نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، مادی چیز کا تو تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پہلا کویشچن ہے۔ اور اس کے بعد بتاؤ نمبر 2 کہ پھر وہ کیا چیز ہے؟ پھر وہ کہیں گے عشق الہی ہے، ایمان ہے، پہم پرپیچویٹنگ جہاد کی ایفرٹس ہیں، وہ جذبہ جہاد ہے، وہ عشق الہی ہے، وہ عشق رسول ہے، وہ اتباع سنت ہے، وہ فکر آخرت ہے، وہ دنیا کی بے رغبتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے، وہ قرآن اور حدیث کی مطابقت زندگی گزارنا ہے۔ وہ صرف پھر مادی پرستی ختم ہو جائے گی، وہاں صرف قرآن آئے گا، وہ حدیث آئے گا، وہ دین آئے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، وہ اتباع سنت آئے گی۔ خدا کے بندو ہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ چلیں آج میں نے معاف کر دی، آئندہ غلطی تو نہیں کرو گے؟ اچھا بات سنو، اگلی دفعہ اگر آپ تیار ہو کے نہیں آؤ گے تو نہ میرے پاس، مجھے نئے بندے میں محنت کر لوں گا۔ اتنے بے وقوف لوگوں سے میں نہیں بات کرتا، تھک گیا ہوں آپ کو سمجھاتے ہوئے۔ اچھا اب سنو، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو بیٹا آپ سے آپ نے یہ پوچھنا ہے، بچوں کو جی ذرا میں نے گرم کرنا تھا نا، خود بھی تو گرم ہو گیا ہوں نا۔ تو دیکھیے بیٹا تم نے نا، یہ تمہیں اسلوب بتا رہا ہوں۔ مولوی کہندے نے اسی قرآن دی تدریس دا اصول تانوں سکھاندے نے، آپ بھی کوئی نہیں آندا انہوں نے۔ اچھا میں جناب کو بیٹا بتاؤں کہ تم ان سے پوچھو کہ حضور ہم آپ سے پوچھتے ہیں، جناب صاحب ذی قدر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ طالبان نے کس مادی قوت کے ساتھ امریکہ کو فتح کیا ہے؟ طالبان نے کس مادی قوت کے ساتھ امریکہ کو شکست دی ہے؟ وہ مادی قوت بیان کیجئے، وہ ویپن بیان کیجئے، وہ مادی ہتھیار بیان کیجئے۔ وہ کیا ایئر فورس تھی؟ وہ کوئی راکٹ تھا؟ وہ کوئی فوج تھی؟ وہ کوئی آرمی تھی؟ وہ کوئی باقاعدہ ٹرینڈ آرمی
آرمی تھی جیسے دنیا کی آرمی ٹرینڈ ہوتی ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے اور ان کی بڑی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ سرنگوں میں اور پہاڑوں کی کھو میں رہنے والے اور وہ آٹا اور پانی پہ گزارا کرنے والے، ان کی تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، نہ ان کی کوئی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ان کی کچھ زبان تھی، وہ تو انگریزی ان سے ناواقف تھے۔ آج کل کے تو علوم جن لینگویجز میں ان کو تو وہ جانتے نہیں تھے۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دی ہے تو شکست کس طرح دی ہے؟ بتائیے، شکست کی وجہ بیان کیجئے، وہ وجوہات بیان کیجئے، وہ غلبے کی وجوہات بیان کیجئے، وہ ویپنز بیان کیجئے، وہ ان کی اعلیٰ اسٹریٹجی بیان کیجئے کہ جس کی وجہ سے یعنی مادے کا مادے سے مقابلہ بیان کیجئے، کیونکہ اس کے بالمقابل تو دیوں ہیں اور ہاتھی ہیں اور لشکر ہیں اور 50 ملک ہیں اور یہ صرف 80,000 سے بھی کم ہیں اور لاکھ بھی نہیں ہیں اور غیر تربیت یافتہ ہیں اور اس کے اوپر آسمان سے وہ لوگ بمباری کرتے ہیں، ان کے مکان توڑ دیتے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، ان کی بیویوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک طالبان کے پاس 20 22 بچے ہیں، ان کے کچھ بھائی کے بچے ہیں، کچھ بہنوں کے بچے ہیں، کوئی 30 بچے ان کے پاس ہیں۔ بچے ان کے تباہ کر دیا آپ نے، ان کو معذور کر دیا، پھر بھی ان کی ہمتیں کم نہ ہوئی۔ ان کے پاس تو اشیاء کوئی نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی کہ ان کو تو گھبرا جانا چاہیے تھا، ان کو تو گر جانا چاہیے تھا، ان کو تو مٹ جانا چاہیے تھا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ تو دوبارہ آگے اور غالب آگے۔ اب بتائیے تو صحیح کہ غالب آنے کی وجہ کیا ہے، اور یہ بتائیے تو صحیح کہ انہوں نے امریکہ کو کس ویپن سے ہتھیار کیا ہے، اس ویپن کا، اس ہتھیار کا تذکرہ کیجئے اور خدا کے وجہ سے بتائیے تو صحیح کہ وہ کیا مادی شے ہے کہ جس نے طالبان کو، امریکہ کو شکست دے کے اتنے بڑے ہاتھی کو، نیٹو کو، 50+ کنٹریز کو، کہ جس نے یہاں پر 3.5 لاکھ پہ فورس اپنی قائم کر دی، اس سب کے باوجود وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ تو آپ اتنا تو آپ کے اندر عشق، اتنا تو آپ کے اندر اسلام کا سے لگاؤ ہونا چاہیے اور جذبہ تحقیق ہونا چاہیے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست کیسے دی۔ اب جب اس کے جواب میں وہ خاموش رہیں گے، اس کے جواب میں وہ خاموش رہیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ جواب دے سکیں اس کا، اگر آپ ہو نا زی شان، جیسے میں نے آپ کو کیا ہے پریشان اور گالیاں بھی دی ہیں اور کہا ہے، برا بلا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسی طرح اگر آپ کو ہونا عقل اور آپ صرف نیرے نہ ہوں پٹھان، کہتے ہیں پٹھان بعض اوقات بہت ذہین ہوتے ہیں اور بعض اوقات، تو میری بات سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، اس کا وہ جواب دے نہیں سکتے۔ اس کا جواب کہیں گے کہ جناب طالبان کے پاس تو کوئی مادی قوت نہیں تھی، طالبان کے پاس کوئی مادی قوت نہیں تھی، جناب سر نکالتے تھے اور تم جناب ڈر کے مارے 60 ہزار فٹ کی بلندیوں پر بزدل لوگ، تمہارے پاس سارے سامان اور تم چلتے تھے کہ نیچے سے کہیں طالبان تمہیں فائر نہ کر دیں، اور تصور تو یہ تھا کہ شاید ان کے پاس کوئی چیز نکل آئے، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں تھے، تم اوپر سے ایسے نشانے باندھتے تھے کہ ان کے سروں پہ آگے گولیاں لگتی تھیں اور وہ شہید ہو جاتے تھے، تم ڈیزیکیٹر بام پھینکتے تھے، نہ انسان بچتا تھا نہ حیوان، نہ مکان بچتا تھا، وہ چنٹیوں کو بھی مار دیتے تھے، گھاس کو بھی مار دیتے تھے، پرندوں کو، چڑیوں کو بھی مار دیتے تھے۔ کتنے ظالم ہو تم، اللہ کے دشمن ہو تم۔ تو اندازہ لگائیے کہ اب بتاؤ کہ ہم تم سے پوچھتے ہیں، اور جو تمہارے والے ہیں نا، یہ یورپ والے، یہ تمہارے جو چاچے مامے ہیں جن کے تم غلام ہو اور جن کے تم اقتدا کرتے ہو، تم بتاؤ کہ ان لوگوں نے امریکہ کو کیسے نکالا ہے، امریکہ پر فتح کیا کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے دوستو، اگر وہ اس کا جواب آپ کو دے سکیں، وہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے، وہ کہیں گے کوئی مادی طاقت نہیں تھی، وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔
حضور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ بائیڈن سے پوچھ لیں، آپ امریکہ سے پوچھ لیں، آپ امریکن سولجر سے پوچھ لیں، آپ امریکن جنرل سے پوچھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ طالبان نے ہمیں کیا آیا مادی طاقت کی وجہ سے شکست دی ہے، کیا فوج کی کثرت کی وجہ سے شکست دی ہے، کیا اعلیٰ ویپن کی وجہ سے شکست دی ہے، کیا ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے دی ہے، کیا وہ زیادہ ٹرین یافتہ تھے، کسی بہت اعلیٰ یونیورسٹی سے، کیلیفورنیا یونیورسٹی سے، جارج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، وہ کہاں تھے؟ وہ تو پنجاب یونیورسٹی کے بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ کچھ تو کوڑا کھٹک سے پڑھے ہوئے تھے اور کچھ اپنے علاقوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ ان پڑھ لوگ جن کے ہاتھ میں صرف قرآن اور سنت اور ان کے پاس اللہ جل شانہ پر کبھی ایمان، وہ کس وجہ سے غالب آگے؟ تو اس کا جواب ہوگا سب سے پہلے جناب محترم فاروق صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان کے پاس کوئی مادی چیز نہیں تھی، کسی مادی چیز کی وجہ سے انہیں فتح حاصل نہیں کی، کسی مادی چیز کی وجہ سے۔ جب آپ ان سے منوا لوگے نا تو یہ ہے آپ کی کامیابی۔ اب ان کے اوپر چڑھائی کرو کہ یہ جو چیز تھی نا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویسے تو ممکن ہے کہ وہ بھی بول پڑیں لیکن نہ بولیں، کیونکہ وہ ہیں منافق اور وہ ہیں دین دشمن اور وہ ہیں کالے انگریز، وہ آپ کے سامنے رہیں گے خاموش، تو پھر آپ ان کی اوئے تو کرنا۔ جب آپ کی باری اوئے کرنے کی ہوگی تو اس وقت آپ ان کے اوپر غلبہ پانا اور ان کو دین کی دعوت اس طریقے سے پیش کرنا، ان کو لاجواب کرنا کہ وہ سوچنے پر معلوم ہو جائیں۔ تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں آئندہ یورپین یعنی فیمیل آتھرز کریں گی، یونیورسٹیز کی پروفیسرز کریں گی، ایجوکیشنسٹ کریں گی، وہاں کی اینکر اور جرنلسٹ کریں گی اور سچائی کے ساتھ بتائیں گی کہ طالبان نے کیوں فتح حاصل کی۔ اس میں ماجد پرستی کا کوئی رول نہیں تھا، اور وہ پھر کہیں گی جذبے تھے، وہ کہیں گی سپیرٹ تھا، وہ سپیرٹ کا یوز کریں گے، وہ جذبوں کو کا ذکر کریں گے۔ اب وہ بیچاری کیا جائیں کہ جذبے کیا تھے، اور جب تم کہتے ہو تو جو بالکل صحیح بیان کرتے ہو تو تم کہو گے یہ اصل میں کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ایک عشق الہی کا جذبہ تھا، یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ عشق محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، دوشی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہر پست کو بالا کرتے، عشق محمد سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ عشق کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہی تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ وہ تھکن سے چور ہو جاتے تھے اور اللہ نے ان کو منزل پہ بھی پہنچا دیا۔ تو آپ دیکھیں جواب آئے گا کہ صرف عشق الہی کی طاقت تھی، صرف عشق محمد کی طاقت تھی، صرف اتباع سنت کی طاقت تھی، وہ مسواک کی طاقت تھی، وہ امامے کی طاقت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر جو ریش تھی اس سنت کی طاقت تھی، وہ امامے کی طاقت تھی، وہ کفر کی مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے اتباع سنت کے مطابق، ان کی جو سنت کی مطابقت کی طاقت تھی، سنت سے مشابہت کی طاقت تھی اور سنت کی مطابقت اور موافقت کی طاقت تھی، اور یہ کہ انہوں نے کفر کی مشابہت نہیں اختیار کی۔ کفر کی مشابہت نہ اختیار کرنے سے جو ان میں طاقت آئی تھی یہ وہ طاقت تھی، اور یہ وہ طاقت تعلق مع اللہ کی تھی، اور یہ توکل کی طاقت تھی، یہ وہ ان کی بصیرت اللہ نے ان کو عطا فرما دی، وہ ملٹری اسٹریٹجی ان کو حاصل ہوئی تو وہ بصیرت تھی کہ جو ان کو تقوی کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کا جو ویپن تھا وہ ویپن بھی میں آپ کو آج بیان کرتا ہوں۔
آپ یاد رکھنا ان کا ویپن کیا تھا، ان کا ویپن صبر تھا، صبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہے، جو بھی ہے، نقص من الاموال، عمارتیں گرا دیں، والانفس، بچے مر گئے، وبشر الصابرین، اور بشارت سنا دو صابرین کو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے صبر کیا۔ کیوں؟ صبر کہاں سے ثابت ہے؟ ان الذین قالوا، کھڑے رہے، ربنا اللہ، ان کا اسامہ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا رب اللہ ہے، تم سے نہیں ڈریں گے، تمہاری کوئی اوقات نہیں، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم ظالم ہو، تم انبیاء کے قاتل ہو، تمہارے آگے نہیں جھکیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے۔ توحید، ہم واحد ہیں، تم سے نہیں ڈریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ ان کی صفت ہے۔ اور استقامت کب ہوتی ہے؟ استقامت کی بنیاد کیا ہے؟ استقامت کھڑے رہنا، ڈرنا نہ، جھکنا نہ، قائم رہنا۔ تو استقامت کی بنیاد صبر ہے۔ استقامت کی بنیاد کیا ہے؟ استقامت کی بنیاد کیا ہے؟ صبر۔ وبشر الصابرین، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا بات ہے، ہم تبھی موت تو مرنی ہے، ہم نے بستر پہ جو مرنا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں مر جائیں گے۔ قالوا انا للہ، مرنے کی کیا بات ہے، ہم تو جب ہیں ہی اللہ کے لیے، اب مر جائیں بعد میں مر جائیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہر صورت میں تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو کیا ہے، منجی پہ بیٹھ کے مر جائیں تو تب بھی مرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں مر جائیں تو تب بھی مرنا ہے۔ اور کیا ہی بہتر ہے کہ جب مرے تو جسم کا ریٹ بہت لگے، اس موت کا ریٹ بہت لگے۔ جب مرنا ہی ہے اور جان جانے آفرین کے ثبوت کرنی ہے تو ایسے نہ ہو کہ اس وقت نہ ہماری اس جان کا ریٹ نہ لگے، تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں جان دے دو تاکہ اس کا ریٹ جو ہے نا اتنا لگے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کو، بل احیاء، وہ جو ہے نا کیا ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، ان کو اموات نہ کو، وہ زندہ ہے، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صرف میرے لب لباب بات کا یہ ہے کہ ایک اس وقت کلام کرنا لازم ہے اور مجرمانہ خاموشی کو توڑ دیجیے۔ دوسری بات ہے، یہ اہل دین کے لیے بہت ہی بڑا حوصلہ افزا موقع ہے، اس میں تبلیغ جماعت کو بھی حوصلہ ہے، مدارس کو بھی حوصلہ ہے، علماء کو بھی حوصلہ ہے، اس میں اہل دین کو بھی حوصلہ ہے، اس میں پردے کو بھی وقار ملا ہے، داڑھی کو بھی وقار ملا ہے، اس کے اندر امامے کو بھی وقار ملا ہے۔ امامے نے اور داڑھی نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے، اور 52 کنٹریز کے لوگوں کو یعنی رسوا اور ذلیل کر کے امامے کا عزت اور وقار قائم ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ ان سے پوچھیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے۔ جیسے آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے انفرنس نہیں نکال سکتے، اور کمپیوٹر کا کام ہی ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے انفرنس نکالتا ہے، اب میں آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی بتا رہا ہوں کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتلائیے تو صحیح کہ امریکہ پر کس ویپن، طالبان نے کس ہتھیار سے امریکہ پر قبضہ کیا، اور جہی پوچھئے کہ وہ مادی چیز بتائیے اور کہیں نہ آنے دیجئے، اور اس کے بعد جب وہ پوچھے میں کہتا ہوں مادی چیز بتائیے، جب ان سے منہ سے نکل جائے کہ وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے اور وہ بیان کر ہی نہیں سکتے، کیا بیان کریں گے؟ آپ خود ہی تو بتائیں۔ نہ اپنے دشمن جو ہے جو وہاں پر موجود ہے نہ وہ بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز ہو تو بیان کی جائے، جب کوئی شے ہے ہی نہیں تو بیان کیا کیا جائے؟ نتیجہ ہے کہ پھر آپ کہیں گے جب مادے کی چیز ان کے پاس نہیں ہے تو پھر بتائیے مادے اتنے بڑے مادے سے انہیں ٹکر کیسے لی؟ تو وہ پھر کہا جائے گا کہ مادے کی ٹکر اصل میں مادے سے نہیں تھی، مادے کی ٹکر جذبوں سے تھی، مادے کی ٹکر عشق الہی اور ایمانیات سے تھی۔
مادے کی ٹکر روح سے اور باطن سے تھی، روح اور باطن میں اللہ کا نام تھا۔ اللہ کے نام نے ان دشمنوں کو، یہ جو 52 کنٹریز تھے نیٹو کے، اڑا کے رکھ دیا، دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی میں بھی نا ان سے تعلقات بنا لوں، تاکہ جو ظلم میں نے ان پہ کیے تھے تو کہیں یہ ہمارے اس سے خوف اور ڈر سے، کہتے ہیں نا خوف اور ڈر سے، ان سے بھی تعلق بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا رعب دشمنوں پر طاری کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت یہ بات ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ آج بھی قرآن اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، آج بھی سنتیں 2021 میں اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہیں، آج بھی شریعت کے راستے، آج بھی قرآن کے احکامات، اور آج بھی قرآن قابل عمل، اور آج بھی ہمارا لائف سٹائل دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، آج بھی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ آج بھی اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی پہ چل کر یہ امریکہ کو فتح کر چکے ہیں۔ وما اتاکم الرسول، جب تم حضور کی باتیں مانو گے، وما نہاکم عنہ، ان سے کچھ چھوڑ دو گے جس سے حضور نے منع کیا ہے، تو تم دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ جب تم یہ چیز بیان کر کے ان کو اسلام کی حقانیت و سچائی بیان کرو گے، میں آپ کو یقین جانوں، اگر تمہارے اندر جان ہو اور اگر تمہارے اندر عورت نہ ہو، کیونکہ اکثر لڑکوں کے اندر آج کل عورتیں ہوتی ہیں، اگر تمہارے اندر عورت نہ ہو تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تم پر غلبہ پا جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں لاجواب کر دیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی جواب دے سکیں۔ ان کے پاس سوائے اس جواب کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان کی طاقت ہے، یہ عشق الہی کی طاقت ہے، یہ عشق رسول کی طاقت ہے، یہ صرف وہ طاقت ہے کہ جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا، اور وہ محمد سے وفا کو ثابت کر چکے۔ مولویوں نے نہیں ثابت کیا، آپ نے نہیں ثابت کیا، تبلیغ جماعت والوں نے نہیں ثابت کیا۔ ہاں جی، جب تزکیہ نہ ہو تو سیٹ اور امارت کی جو حرص اور ہوس ہے نا، وہ جماعتوں کو توڑ دیتی ہے۔ ابھی تبلیغ جماعت والوں نے عشق الہی کو ثابت نہیں کیا، ابھی مدرسے والوں نے بھی عشق الہی کو ثابت نہیں کیا، ہاں طالبان نے ثابت کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے وفاداری کی، تو اللہ فرماتے ہیں تم نے جو حضور سے وفاداری کی، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ لوح، یہ یعنی کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ تذکیر جہاں کا تذکرہ کرتا ہے۔ لوح بھی لے لو، قلم بھی لے لو، جو مرضی لکھو، تم اپنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لوح قلم بھی تیرے ہیں، لکھ لو اس پہ، لیکن لکھو گے کب؟ جب محمد سے وفا کرو گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ برا تو نہیں منایا؟ معافی چاہتا ہوں گالیاں دینے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔